بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کا آج کا بابرکت دن ہے۔ سب کام چھوڑ کر آج یہ تسبیح ہر صورت پڑھ لینا، پھر قدرت کا معجزہ خود دیکھ لینا۔ یہ تسبیح آپ کے نصیب کو، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ کسی صورت یہ تسبیح مت چھوڑنا، آپ کا پورا نصیب بدل جائے گا۔ پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک آپ کا مقدر کھل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کا ایسا عمل شیئر کروں گا، ایسی تسبیح شیئر کروں گا، ایسے کلمات شیئر کروں گا جن کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو ہر طرح کی کامیابی سے مستفید فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ اور یاد رکھیں، کامیابیاں کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کاروبار کی بھی ہو سکتی ہیں، امتحانات میں پاس ہونے کے لیے، انٹرویو میں پاس ہونے کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے، یہ کسی بھی قسم کی ترقی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کو عروج پر لے جانے کے لیے، تنگ دستی اور غربت کو ختم کرنے کے لیے، بندشوں، رکاوٹوں، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بڑے کاروبار پروجیکٹ کے لیے کریں گے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ شرط یہ ہے، عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ زندگی کو خوشحال کر دے گا، آپ کے مقدر کو ضرور چمکائے گا، بشرط یہ کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا و آخرت کی ہر وہ خوشی عطا کرے گا، ہر وہ کامیابی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کی پوری زندگی کا مقدر ہی بدل جائے گا۔ زندگی آسان ہوگی، زندگی خوش ہوگی، آپ جو منہ سے بات نکالیں گے آپ کی وہ بات پوری ہوگی، جو دعا مانگو گے وہ دعا پوری ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ، یہ تسبیح سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے نصیب کو چمکا کر رکھ دے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اور یہ تسبیح آپ کسی صورت بھی مت چھوڑیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اپنے مقدر کو چمکتا ہوا، تقدیر کو بدلتا ہوا اور اللہ کی غیبی مدد کو آسمان سے اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآنی کلمات کا ایک ایسا مجرب اور قیمتی وظیفہ بتاؤں گا جس کو آپ اپنے کسی بھی حاجت کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، اس کو آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنا۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے، اور یہ کرنا کیسے ہے دوستو؟ یاد رہے کہ یہ کلمات وہی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے تھے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس وقت یہی کلمات تھے۔ پیارے بھائیو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تو اس پر نمرود سخت برہم ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلانے کا انتظام کیا جائے۔ کئی دنوں تک لوگ ایندھن اکٹھا کرتے رہے کہ حکم کی تعمیل میں ہر کسی نے ایندھن اکٹھا کیا، اور ایک بڑے میدان میں یہ ایندھن اکٹھا کیا گیا۔ پھر نمرود نے حکم دیا کہ اس ایندھن کو آگ لگائی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، اور ایسی آگ کسی نے نہ دیکھی تھی۔ آسمان میں 3 میل تک بھی کوئی پرندہ اڑتا تو اس میں گر کر راکھ ہو جاتا۔ اس آگ کے قریب کوئی نہ جا سکتا تھا، اتنی بڑی یہ آگ تھی۔ اب سوال یہ تھا، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے تو اس وقت ہزار نامی ایک شخص نے منجنیق بنائی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ دیا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے، اے مالک تو ہی ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، اور تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ یہی کلمات تھے جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھے۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں رکھا، بہت سارے لوگوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور زور سے چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں جا گرے۔ یہ مناظر دیکھ کر آسمان پر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ اے مالک، تیرے خلیل کو اس کے دشمنوں نے آگ میں پھینک دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے، میں آپ کی مدد کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حاجت ضرور ہے، مگر اس ذات سے جو حاجات کو پورا کرنے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بارش اور ہوا کے فرشتے بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے، آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے اور آپ نے ان کو منع فرما دیا۔
کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی مددگار ہے، وہی مدد کرے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی آگ جو آسمانوں کو چھو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی نعمتیں بھی جاری فرمائی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کہتے ہیں کہ رسیاں تو جل کر راکھ ہو گئی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ آپ کو براہ راست حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، اے آپ علیہ السلام کا صبر بہت ہی عظیم ہے، آپ علیہ السلام کا توکل بھی عظیم ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کیا کہ سامنے ہلاکت کا سامان دیکھ کر بھی آپ کے قدم نہ ڈگمگائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر اور توکل پر یہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائی۔ پیارے بھائی، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، ہمارا بھی یہی یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان دے سکے، نہ اس کائنات کی کوئی ایسی چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ ہی کسی اور کائنات کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، ایسا توکل کریں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جب ہم اسی توکل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی کوئی حاجت ایسی باقی نہ رہے گی جو پوری نہ ہو رہی ہو۔ ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں نکالے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہے، اس لیے اگر آپ کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں اور اگر آپ آج کے دن بابرکت دن میں اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک ضرور عطا کرتا ہے اور ہر دعا بھی قبول فرما دیتا ہے۔ اس دور میں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجتیں ہیں، کسی نہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ماہ رمضان بہت ہی برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت اور رتبے سے نوازا ہے، جیسے کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، مکہ کو تمام وادیوں پر، زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد الحرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یوم الجمعہ کو ہفتہ کے ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، تمام ساتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلت اور خصوصیت سے ثابت ہے مسلمانوں کے اندر اتباع اور اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس ماہ رحمت میں خدا بندی کا طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کیا آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کے لیے، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کی نافرمانی کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو جو پورا نہیں ہو رہا، بھرپور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے۔ کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، لاکھوں جتن سے پوری نہیں ہو رہی، بہت کوشش کر چکے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ کار غور سے سن لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت اور آج کے دن کرنا ہے، کوئی خاص وقت اس کے لیے مقرر نہیں ہے، چاہیے تو فجر کی نماز کے بعد کریں یا رات کو کسی وقت کر لیں، دن میں کرنا چاہیں تو دن میں کر لیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے اور وظیفے کو کسی ایسی جگہ پر کریں جہاں آپ کو یکسوئی حاصل ہو۔ سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار، 5 بار یا 7 بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی یہ کلمات پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آخر میں دوبارہ اپنے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے اور اسی طرح سے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جانا ہے اور اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی پریشانی یا مشکل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یاد رہے اس وظیفے کو آپ نے ماہ رمضان کے بابرکت آج کے دن کرنا ہے۔ جتنا یقین اور اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے اتنی جلدی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو صدقہ کی نیت سے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور